اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور حدیث جو معاویہ کی طرف جھوٹی منسوب کی جاتی ہے کہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا، یہ حدیث شیعہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہے اور ائمہ اہل بیت کے لیے تھی، تو انہوں نے اس کو معاویہ پہ ٹھوس دیا۔ تو آخر ہم نے جو پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ معاویہ کے جو جرائم تھے، جو اس نے بے گناہ صحابہ کا قتل عام کیا، اس سے مطابق کیا معاویہ ہادی اور مہدی ہو سکتا ہے؟ وہ ہادیہ، اور اس کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دے گا۔ جو اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکا، وہ خود کیسے ہادی و مہدی ہو گیا؟ تو اشرف جلالی بھی اس کو بڑا فخر سے 2023 کے ایوان میں یہ کہتا پھرتا تھا کہ معاویہ ہادی و مہدی ہے، یا جتنے بھی لوگ اہل سنت کے کہتے ہیں کہ یہ ہادی و مہدی ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو ہدایت کیوں نہ پہنچی اس کی؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا مال یہ سارا فراڈ اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس کتاب الحدیث موضوع، جس کا صفحہ نمبر 268 ہے، اور شان معاویہ میں باطل روایات کا رد، قاری ظہور احمد فیضی کی مکتبہ باب العلم کی چھاپ کے ساتھ۔ ہادی و مہدی، جلالی اشرف علی آصف جلالی نے جو اس نے 2013 کی تقریر کی تھی ایوان اقبال پاکستان کے شہر لاہور میں، شاید اس باطل حدیث کے آخری حصہ میں جائزہ لینے کے لیے ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یزید پلید مسعود کا حقیقی بیٹا، اس کو جو اپنے بابا سے ہدایت ملی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ہم یزید کو اس کے باپ سے حاصل شدہ ہدایت پر مفصل گفتگو کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام میں کریں گے۔ یہاں فقط چھوٹا سا جملہ ہے کہ جو ہدایت، یعنی کہ یہ جو معاویہ والی ہدایت ہے، ذہبی ان کا امام کہتا ہے، وہ ناسمی اور دشمن اہل بیت تھا، یعنی کہ یزید تنگ مزاج، سخت دل، تباہ کار اور عادی نشئی اور برائی کا خوگر تھا۔ اس نے اپنی حکومت کا آغاز حسین علیہ السلام کے قتل سے کیا اور اس کا اختتام واقعہ حرہ، یعنی کہ مکہ پر حملہ، مدینہ پر حملہ کرنے سے کیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ معاویہ اپنے بیٹے کی ہدایت نہ کر سکا تو وہ ہادی و مہدی کیا ہوگا؟ خیر، اگر کسی نکتہ دان کو یہ نکتہ سوجنے میں اس یزید کے باپ کا کیا قصور ہے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو بے ہدایت پر ہی تھا۔ تو میں عرض کروں کہ مغیرہ ابن شعبہ، زیاد ابن ابی مروان اور بصر ابن ارطا وغیرہ کس کے گورنر تھے؟ وہ کیا سب حضرت علی اور دوسرے اہل بیت پر اپنی مرضی سے سب و شتم کرتے تھے؟ مساجد کے ممبروں پر کھڑے ہو کر لعنت کرنا اس ناپاک مقصد کی خاطر خطبہ عیدین کی بھی نماز عید پر مقدم کرنا کسی کے حکم پر امام پر ہوا تھا؟ اگر گورنروں نے یہ ناپاک سلسلہ از خود شروع کیا تو ہادی و مہدی کے مصداق نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ 40 سال سے مسلسل حکومت کرنے والے ہادی و مہدی کے پاس اتنی پاور بھی نہیں تھی کہ وہ ایک حکم سے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس لعنت کو ختم کر جائے، جو کام 2 سالہ حکومت میں عمر بن عبدالعزیز کر گیا، اور ان سے کیوں نہ ہو سکا؟ ان کے امام مولانا عبدالسلام ندوی لکھتا ہے کہ خلفۂ بنی امیہ نے مذہب سے متعلق سب سے بڑی بدعت جو ایجاد کی، وہ یہ تھی کہ حضرت علی پر علانیہ خطبوں میں لعن و طعن کرتے تھے۔ اگر یہ ہے جی ہادی و مہدی کے کام، لوگ اس کا سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ خطبہ سننے سے پہلے یہ جو اہل سنت کے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی معاویہ کیا گالی نکلواتا تھا، جس کو لوگ سننا نہ پسند کرے بغیر تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے معاویہ نے عیدین سے پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا، یعنی کہ بدعتیں۔ اور دوسری بدعت یہ تھی کہ اس نے عمر بن عبدالعزیز کے تمام گورنروں کے نام حکم جاری کیا کہ خطبے میں علی علیہ السلام سے جو ملائم الفاظ شامل کر دیے گئے ہیں ان کو نکلوا دیا جائے، اور ان کی جگہ قرآن کی آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان داخل کر دی جائے، جو آج تک برابر پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں کہ ان کے علامہ لوسی لکھتا ہے کہ اور یہ آیت کی جامعیت کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز نے اس کو اپنی خلافت کے دور میں اس مقام پر رکھا جہاں بنو امیہ اللہ تعالیٰ ان پر غضب نازل فرمائے، اور اپنے خطبوں کے آخر میں سیدنا علی پر سب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سیدنا علی کی ذات کو مکرم فرمائے اور ان کے مبغضین اور شاتمین پر لعنت کرے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کے عظیم کارناموں میں سے ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ معاویہ ہادی ہے، مہدی ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو ہدایت ملے گی، تو اس کے اپنے بیٹے کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ تو ان اہل سنت کے جو یہ جھوٹی کہانیاں اور ان کی حرکتیں ہیں نا، وہ پکڑی جاتی ہیں، مگر یہ اتنے بے شرم ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔